السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور امتحان کی تیاریوں میں تقریباً لگ چکے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اپنا 17واں درس، ذروں کو بھی انسان بنا دو۔ یہ شعر ہے جو ہے سیماب اکبر آبادی کی، اور اس شعر میں ہم لوگ بہت سارے الفاظ سے گزریں گے۔ پہلے ہم ڈائریکٹلی الفاظ پر آتے ہیں اور پھر اس الفاظ کے معنی ڈھونڈتے ہوئے ہم شعر پر چلیں گے اور اس شعر کو بھی پڑھیں گے، اس کے معنی اور مطالب کو بھی سمجھیں گے۔ تو ہمارے پاس معانی و اشارات میں سے یہاں پہ دیکھیں، پہلا لفظ ہے خاک۔ خاک کے معنی ہوتے ہیں مٹی۔ اب یہ لفظ کہاں استعمال ہوا، چلیے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے پہلے شعر میں ہے، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، تم خاک کے ذروں کو بھی انسان بنا دو۔ یہ اہل وطن سے مخاطب ہے، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے ہوں، نیپال کے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، وہ اپنے اہل وطن سے، وطن میں رہنے والے لوگوں سے درخواست کر رہا ہے کہ تم وطن کی جان بن جاؤ اور یہاں کی مٹی کو بھی انسان بنا دو، یعنی یہاں کے لوگوں کو مہذب بنا دو۔ ہر جگہ ہر سمت پیار محبت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو۔ یعنی انسان ہی وہ شخص ہے جس کو روشنی ملتی ہے، یعنی علم کی روشنی صرف انسان ہی کو ملتی ہے، باقی حیوان تو کبھی عالم ہوا ہی نہیں، اگر ہے تو بتا دو، دکھا دو۔ تو یہاں پہ دوسرا لفظ جو استعمال تھا وہ ذرہ تھا۔ مٹی کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو آفتاب کی کرن میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ گھر میں رہے ہوں اور گھر کی کھڑکی یا دروازہ کھولتے ہوں اور کھڑکی سے یا دروازے سے گھر میں روشنی داخل ہو رہی ہو، تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہوں گے کچھ چیزیں ایسے اس روشنی میں آپ کو اڑتی ہوئی دکھ رہی ہوتی ہیں، وہی ذرہ، یعنی سب سے چھوٹی چیز جو ہو سکتی ہے وہ ذرہ ہوتا ہے۔ اسی کا یہی ذرہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، مثقال ذرۃ، یعنی چھوٹی سی چھوٹی نیکی اگر کسی نے کیا تو اس کو دیکھے گا، چھوٹی سی چھوٹی اگر برائی کی ہے تو اس کی بھی وہ سزا بھگتے گا، اس کو بھی وہ دیکھے گا۔ تیسرا لفظ تھا تجلی۔ تجلی کا مطلب روشنی اور چمک۔ خود بھی پڑھو بننے کے لیے عالم و کامل، ان پڑھ کوئی مل جائے تو اس کو بھی پڑھا دو۔ یعنی خود بھی پڑھتے رہو، عالم بنو، اچھے انسان بنو، اور اگر کوئی ان پڑھ بھی مل جائے تو اسے بھی پڑھاؤ، تاکہ سماج اور معاشرے میں علم ہو، جہالت اور نفرت ختم ہو جائے۔ امکان کے معنی ہوتے ہیں طاقت اور قدرت۔ جیسے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمارے امکان میں یہ چیز نہیں ہے، یعنی ہماری طاقت اور قدرت میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے بھائی دیکھو اگر امکان ہو تو اس کو کر دو۔ ٹیوشن فیس ہی کا مسئلہ آتا ہے، آپ لوگ درخواست کرتے ہوں گے کہ شیخ اگر امکان ہو تو ٹیوشن فیس معاف کر دیجئے، شیخ اگر امکان ہو تو خوراک کی فیس معاف کر دیجئے۔ یعنی درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کی طاقت میں ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے۔ تو یہاں پہ طاقت اور قدرت کے معنی میں ہے، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کر دیجئے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے۔ یہی ساری چیزیں ہیں، اسی معنی میں امکان کا استعمال ہوتا ہے۔
اور اس کا استعمال ہوا ہے ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، ہو علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ یہاں پہ گلزار لفظ آیا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس علم ہے تو ہر چیز کا امکان ہے، یعنی آپ کی طاقت و قدرت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ جہاں جنگل ہوتا ہے یعنی طرح طرح کے گھاس پھوس، بغیر فائدے والے درخت، بہت ساری چیزیں اٹانگ پٹانگ جنگلوں میں رہتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان جنگلات کو پھلواری بنا دیں، اس کو چمن بنا دیں۔ گلزار کا مطلب ہوتا ہے چمن، پھلواری، یعنی جہاں پر بہت سارے پھول ہوں۔ گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، پھلواریاں، گلزار کا مطلب پھلواری۔ تو یہی شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اپنے علم سے جنگل جیسی ویران چیز کو اور ڈراؤنی چیز کو اپنے علم سے آپ اسے، جیسے جنگل میں اگر پھول لگا دیا جائے، پھلواریاں لگا دی جائیں تو وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلی ہیئت سے نکل کر کے ایک اچھی اور خوبصورت ہیئت میں ہو جاتا ہے، ڈراؤنی شکل سے نکل کر کے پیار اور محبت کی لے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ دنیا سے جہالت کو ختم کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جو جہالت ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، طرح طرح کی خرافات ہیں، اسے آپ اپنے علم سے دور کر کے دنیا کو پیارا، میٹھا اور اچھا بنا سکتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے تفریق۔ تفریق کا مطلب ہے جدائی، فرق سے ہے۔ فرق کا مطلب یہ ہوتا ہے الگ الگ، کہا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان فرق کیجئے، یعنی ان کو الگ الگ کیجئے، کیا کیا چیز اس میں نہیں ہے اور کس میں ہے، اسی سے ہے تفریق، یعنی جدائی، علیحدگی، الگ الگ، جدا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے آگے، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم کے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو۔ کانٹوں کو جہالت کے، یعنی جہالت کا جو کانٹا ہے، یعنی جہالت ایک طرح سے ایک پودا ہے اور اس کا کانٹا ہر ایک کو چبھتا ہے۔ جو آدمی جاہل ہوتا ہے وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، جہاں اسے نہیں بولنا چاہیے وہاں الٹی سیدھی باتیں بول دیتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں پہ وہ خود پریشان ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی، گھر والوں کو بھی پریشان کرتا ہے، کیونکہ وہ جاہل ہے، لا علم ہے، کچھ نہیں جانتا، تو خود وہ اپنے لیے مصیبت تو ہے ہی ہے، اور اس کی جو مصیبت ہے وہ اپنے ذات سے بھی دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہالت کے کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم کے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، اور لوگوں میں علم اور ہنر اور معرفت پھیلا دو، تاکہ ایک نئی دنیا ہو جو خوبصورت ہو، جو اچھی ہو، ہر کوئی پڑھا لکھا ہو، ہر کوئی ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکتا ہو، ہر کوئی ایک دوسرے کی عزت کرتا ہو، اور ہر کوئی ایک دوسرے کے تعاون سے اچھے اچھے کاموں کو کر سکتا ہو۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا تبھی یہ سب ہم کر پائیں گے۔ ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، یعنی ملک میں جو عداوت، دشمنی، تفریق اور ایک دوسرے سے دور جو لوگ رہتے ہیں وہ جہالت ہی کی وجہ سے ہے۔ تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، تو علم پھیلاؤ، لوگوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، لوگوں میں علم لاؤ، یہ چیز تفریق، جہالت اپنے آپ ختم ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنے لگیں گے۔ تن کا مطلب ہوتا ہے بدن، جسم۔ بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کی دبا دو۔ یعنی ایک جاہل انسان گویا کہ وہ مردہ ہے۔ جاہل انسان کیا، کچھ بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جیسے مردہ ہوتا ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ اسے جلا دو، چاہے آپ اسے مٹی کے اندر دبا دو، دفنا دو، اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی جاہل ہے، جاہل کو ہر کوئی شخص لوٹ لیتا ہے، کوئی گھوس لے لیتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی ٹھگ لیتا ہے، یعنی بیچارہ بڑا مجبور ہوتا ہے۔ بالکل اس کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے کوئی جلا دے، کوئی دبا دے، کوئی مٹا دے۔
وہ بالکل بھٹک رہا ہوتا ہے، یعنی وہ کچھ کنٹرول نہیں کر پاتا. جیسے ایک جسم سے جس سے روح نکل جاتی ہے، مردہ جسم جس سے روح نکل جائے، اس کو چاہے جلائیں چاہے دفنائیں، اس سے کوئی فرق اس جسم کو پڑنے والا نہیں ہے. تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو انسان بے علم ہوتا ہے وہ بھی گویا کہ ایک مردہ جسم ہے، اور اس جسم پر کسی بھی ایکشن کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. تو ایسے جاہل ہوتا ہے، جو بے علم ہوتا ہے، اس پر بھی آپ اس کے سامنے کچھ بھی کہیں، کچھ بھی سمجھائیں، اس کو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. جیسے کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس کھڑی پگرائے والی مثل رہتی ہے. جو جاہل ہوتا ہے آپ اس کو کتنا بھی سمجھائیں، وہ ایک بارگی میں سر ہلا کر کے نکار دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا اچھا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ سوالات بھی ہیں، آپ اسے خود سے حل کر لیجئے، خود سے لکھ سکتے ہیں. اور اس میں الفاظ ہیں جنہیں آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے تجلی ہے، امکان ہے، ذرہ ہے، گلزار، علم اور تن. ان سب کے معنی ہم نے آپ کو بتلا دیے ہیں، اور اسے آپ بخوبی استعمال کر سکتے ہیں. شعر میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے شعر میں استعمال ہوا ہے ویسے آپ نثر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ شاعر بننا چاہتے ہیں تو شعر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں جن کی ضد لکھنی ہے، آپ کو الٹا لکھنا ہے. جیسے انسان ہے، عالم ہے. انسان ہے، انسان کا الٹا کیا ہو سکتا ہے؟ حیوان ہو سکتا ہے. عالم ہے تو جانکار ہے، تو اس کا الٹا لا علم یعنی جاہل. اب کانٹا ہے، انسان کو چبھتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، انسان سے اس کو دیکھ کے دور بھاگتا ہے، اس کا الٹا پھول ہو سکتا ہے. پھول ہے، پھول کو آدمی دیکھ کر اس سے قریب جاتا ہے، اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. جینا ہے تو اس کا الٹا مرنا ہے. ان پڑھ ہے، جو پڑھا لکھا نہ ہو، تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں پڑھا لکھا. ان پڑھ تو کہہ سکتے ہیں علم والا. یہاں پہ دیکھیں بے روح، دو لفظوں بے اور روح سے مل کر بنا ہے. بے کا مطلب ہوتا ہے منفی کے معنی میں آتا ہے بے، یعنی نکارنا، انکار کرنا. اور روح کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے اسی کے طرز پر. تو بے لگا کر کے کسی بھی چیز کی موجودگی کا انکار کیا جاتا ہے. جیسے لگام ہے، لگام کا مطلب جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بیل وغیرہ کو لگا کر کے اس سے کنٹرول کیا جاتا ہے. تو اگر کہا جائے بے لگام تو یعنی جس کے پاس لگام نہ ہو، یعنی چھوٹا ہوا، جو چاہے کرے، جیسا چاہے ویسا رہے. تو اسی طرح سے آپ لفظ بے لگا کر کے کچھ مزید الفاظ بنائیے. جیسے میں نے آپ کو ایک لفظ بتایا بے لگام، ایسے ہی آپ لگا سکتے ہیں بے درد. درد ہے ایک لفظ، درد کا مطلب سمجھتے ہیں تکلیف. اگر اس سے پہلے آپ بے لگا دیں تو تکلیف کا معنی ختم ہو جاتا ہے، یعنی بے درد یعنی جس میں تکلیف نہ ہو. ایسے ہی بے دردی ہے، بے درد ہے. اور کوئی لفظ ایسے اسی طرح پر آپ ڈھونڈیے. بے معنی ہے، آپ استعمال کرتے ہوں گے بے معنی. معنی کا مطلب جس کا کوئی معنی اور مطلب جس کا کوئی مفہوم ہو. اب جب اس کا بے معنی لگا دیں گے تو یعنی جس میں کوئی مطلب ہی نہ نکلے. آپ کہتے ہیں اس کی بات بے معنی ہے، یعنی اس کی بات کوئی ویلو نہیں، کوئی مفہوم نہیں، اس کو کوئی ویلو نہیں دے گا. تو اسی طرح پر آپ بہت سارے مختلف الفاظ پڑھتے ہوں گے، اور اسی طرز پر آپ دو لفظوں کو ملا کر کے بے، کوئی لفظ لیجیے اس سے پہلے بے لگائیے اور دیکھیے کہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں، اور ایسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. بہت سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے، جیسے بے پردہ ہے، بے لاپرواہ آتا ہے، لیکن بے پرواہ بھی ہو سکتا ہے استعمال ہوتا ہو. لاپرواہ تو استعمال ہوتا ہے. تو آپ اسی طرح پر بہت سارے معنی بنا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اصل چیز اس قاعدے کو بتلانے کا یہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک لفظ سے کیا معنی نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ دیا جائے تو اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے، یا تو اس کا الٹا ہو جائے گا یا کچھ نیا معنی دینے لگے گا. اسی طرح کی آپ نے اس پورے کتاب میں دیکھی ہے کہ قاعدہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ لفظ کو کسی لفظ کے ساتھ ملانے سے
معانی میں کیا رد و بدل ہوتے ہیں. تو اب آج کے درس میں اتنا ہی. اگلے درس میں ہم کچھ اور پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.